نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب ہم مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے کچھ اس بات کا انشاءاللہ کچھ مذاکرہ کریں گے کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میں تزکیہ نفس اور ذکر و سلوک اور مشائخ صوفیاء سے تعلق اور بیعت کی کتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک۔ تو اس میں مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کی جلد اول صفحہ نمبر 87 یعنی 87 صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب 25 جمادی الاول 1335 ہجری مطابق 20 مارچ 1917 عیسوی پیدا ہوئے اور وفات ہوئی 29 ذی القعدہ 1384 بمطابق 2 اپریل 1965 اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ تو گویا بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے اور تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھ پر اپنے ذریعے سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کیا تھا۔ ان کی بیعت کے بارے میں لکھا ہے 1935 عیسوی مطابق 1354 ہجری میں مولانا محمد یوسف اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے بیعت ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے توجہ دلانے پر یہ مبارک عمل وجود میں آیا تھا۔ بیعت کے بعد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پاس انفاس کی تعلیم دی اور روزانہ 3000 مرتبہ اسم ذات تلقین فرمایا۔ تو اب اس میں بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ جو لوگ عام طور پہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی انبیاء کرام تو ذکر اور تسبیحاں کرانے کے لیے نہیں آئے تھے اور یہ صوفیاء نے تو پتہ نہیں اتنے لمبے لمبے چوڑے ہزاروں کی تعداد میں یہ ذکر پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے ہیں اور یہ تو دعوت کا مزاج نہیں ہے، یہ تو انبیاء والی محنت کا مزاج نہیں ہے۔ تو انبیاء والی محنت یعنی دعوت و تبلیغ کی محنت کو آج کے دور میں اللہ پاک نے جن مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے آج کے دور میں جاری فرمایا، وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کے پہلے دن 3000 مرتبہ اسم ذات تلقین فرما رہے ہیں۔ اور یہ 3000 مرتبہ اسم ذات یہ اونچی آواز کے ساتھ تھا، یہ ہمارے نقشبندیہ سلسلے کی طرح دل میں یا تصور میں نہیں ہوتا تھا کہ دل میں جیسے ہم کرتے ہیں یہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، گلے کو بھی مشقت نہیں ہوتی اور انسان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ ہم چشتیہ سلسلے کا ذکر 3000 مرتبہ جو مرید کو پہلے دن دیا جا رہا ہے وہ کرتے ہیں تو اس کو اونچی آواز سے کرنا ہوتا ہے، جہر سے کرنا ہوتا ہے، اس میں انسان کا جسم بھی تھکتا ہے، سر پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، انسان کا گلا بھی خشک ہوتا ہے۔ تو 3000 مرتبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو ذکر تلقین کر رہے ہیں، یہ پہلے دن کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے یہ روحانی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ کی عالی حوصلگی اور نسبت و استعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے ایک موقع پر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب میں یوسف کی استعداد اعلیٰ ہے۔ اور اب اس میں مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی آپ بیتی کے اندر اس کے صفحہ نمبر 181 اور صفحہ نمبر 182 میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے اور بیعت کے لیے مقرر ہوئے۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چچا جان یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے مایوسی کی حالت میں وصال سے 2-3 دن پہلے اس سیاہ کار سے کہا کہ یعنی مولوی زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے آدمیوں میں چند لوگ صاحب نسبت ہیں، عزیزم مولانا محمد یوسف صاحب، قاری داؤد صاحب، سید رضا صاحب بھوپالی، مولانا انعام الحسن صاحب، ان کے علاوہ حافظ مقبول صاحب اور مولوی احتشام صاحب کو اس سے پہلے اجازت ہو چکی تھی
چچا جان نے فرمایا میرے بعد، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے بیعت کے لیے تجویز کر دو۔ اب اس میں بھی بہت سارے سوالوں کا جواب ہمارے آج کے اعتبار سے مل جاتا ہے کہ جو لوگ یہ بات ہمیں کرتے ہیں کہ اب اس میں ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال سے 2-3 دن پہلے یہ بات فرما رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ تبلیغی محنت کا، تبلیغی جماعت کا امیر اور ذمہ دار طے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا کہ میرے آدمیوں میں چند لوگ صاحب نسبت ہیں، یعنی میرے آدمیوں میں چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت، معرفت اور تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی دولتوں کو پا چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے بعد مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے ان میں سے کسی ایک کو بیعت کے لیے تجویز کر دو۔ تو اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے حافظ مقبول صاحب کے متعلق تھی کہ ان کو بہت پہلے سے خلافت ملی تھی۔ یعنی کس سے خلافت ملی تھی؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت سے حافظ مقبول صاحب کو بیعت کرنے کی اجازت اور خلافت ملی تھی، مگر حضرت اقدس عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے عالی عزیزم مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھی۔ میں نے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ سے پوری بات عرض کر دی تو چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تصویب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ میوات والے جتنے یوسف پر جمع ہو سکتے ہیں کسی اور پر نہ ہوں گے۔ تو میں نے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک پرچہ لکھا جس میں لکھا کہ میں ان لوگوں کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں۔ تو چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میری تحریر کے بیچ میں یہ جملہ بڑھوا دیا۔ اب وہ جملے کا اضافہ کیا تھا؟ وہ جملہ تھا میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ جملہ انہوں نے اس میں اضافہ کروا دیا۔ یہاں پر خاص طور پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق اور مزاج اور طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے دل میں اہل ذکر اور اہل علم علماء اور مشائخ کا بے حد احترام تھا، اور ان کی بڑی وقت اور قدر دانی تھی، اور اپنے اسلاف کی طرح ان حضرات اہل ذکر اور مشائخ پر اعتماد کلی تھا، یہاں تک کہ اپنے بعد دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار طے کرنے کے لیے بھی انہوں نے پرانے اور تجربہ کار حضرات کی بجائے خالص اہل ذکر خانقاہی مشائخ پر اعتماد کیا، اور حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ذمہ داری سونپی۔ تو مزید یہ کہ دعوتی جد و جہد کی ذمہ داری سونپتے وقت جس کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے اس کا اہل ذکر میں سے ہونا کتنا ضروری ہے، اور بیعت اور خلافت کی اجازت دینا قیام سلسلہ کے لیے کتنا ضروری ہے، ان باتوں کا کتنا اہتمام اور فکر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، اس کا اندازہ ذیل کے اقتباس سے ہوگا۔ اب یہ جو بات میں انشاءاللہ پڑھوں گا یہ بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی کے صفحہ نمبر 206 سے 208 پر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ آج صبح حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کا یہ پیغام پہنچا کہ میری جماعت میں سے بہت سے اہل ہیں، شیخ الحدیث اور مولوی ظفر احمد یعنی حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی، تیسرا نام مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب نور اللہ مرکزہ کا ہے جو غالباً نقل میں رہ گیا، جس کو ان میں سے منتخب کریں اس سے ان لوگوں کو بیعت کرا دیں جو مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔
کیا فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کو بیعت کرا دیں جو مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ پھر یہ پیام پہنچا کہ مجھے چند لوگوں پر جن کے نام بھی بتلائے تھے اعتماد ہے۔ بعد ظہر ہم اس ارشاد کی توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں یہ پیام پہنچا ہے کہ مجھے اپنے چند لوگوں پر اعتماد ہے۔ اس اعتماد کا مفہوم خلافت اور اجازت تھی یا کیا تھا؟ تو سکوت کے بعد فرمایا، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولوی شفیع الدین صاحب نے قاری داؤد اور حافظ مقبول حسن پر اعتماد ظاہر کیا تھا۔ اسی وقت میں نے ان کے احترام کی وجہ سے کہ حرم کے رہنے والے ہیں ان کو اجازت دے دی تھی، مگر اب مجھے ان پر پہلے سے بہت زیادہ اعتماد ہے اور ان کے علاوہ اور بھی چند لوگوں پر اعتماد ہے۔ مولوی یوسف میں استعداد بہت ہے، میں نے اس کو پاسن فاس بتلایا تھا اور بہت دنوں سے کر رہا ہے۔ سید رضا بھی ذکر و شغل میں لگے ہوئے ہیں اور سوزش و درد سے کام کرتے ہیں۔ مولوی احتشام کو میں نے اجازت دے دی ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ جو انہی سے معلوم کر لینا۔ ہمارے مزید دریافت کرنے پر فرمایا کہ مولوی انعام بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے ذکر و شغل بھی بہت کیا ہے، یہ بھی اسی قبیل کے ہیں، البتہ علم کا احترام زیادہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تینوں کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مولوی محمد یوسف کو اجازت دیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ان میں شرائط اجازت موجود ہیں، عالم ہے، باعمل ہے، متورع ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی تکمیل کر لیں گے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی اس شرط سے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی تکمیل سے غافل نہ ہوں۔ فرمایا ہاں، جو آپ تینوں کی رائے ہے بہت مبارک ہے، اور تکمیل کے لیے تم خود ان سے تاکید کے ساتھ کہہ دینا، سلسلہ کا قیام یوں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان تینوں صاحبان نے جو تجویز کیا ہے اس میں برکت فرما، اور جو اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہو اس کو معاف فرما اور ہمیں خلوص عطا فرما۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ جو لوگ اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ ہی بیعت فرما لیں، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہی بیعت فرما لیں، جس کی صورت یہ ہو کہ کپڑے کا ایک سرا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہو اور بیعت ہونے والوں کو ایک شخص کلمات بیعت تلقین کرتا رہے۔ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں بہت گر گیا ہوں، مجھے بہت توب ہوگا، یعنی مجھے بہت دشواری ہوگی۔ ہم نے عرض کیا کہ پھر اعلان کر دیا جائے کہ جو بیعت ہونا چاہیں وہ مولوی یوسف صاحب سے بیعت ہو جائیں اور وہ بیعت حضرت ہی سے ہوگی۔ فرمایا ہاں مناسب ہے، اور آپ تینوں کا اس پر ہاتھ ہوگا۔ تو اب اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ کا قیام یوں ہی رہتا ہے، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے بعد اس چیز کی فکر تھی کہ میرا جو سلسلہ چشتیہ کی جو محنت ہے اللہ پاک میرے بعد اس کو کچھ لوگوں کے ذریعے جاری فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح حیات ہے اس کی جلد اول صفحہ نمبر 100 اور 101 پر یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیعت بھی فرماتے تھے، اس کی تاکید بھی فرماتے تھے، اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف صاحب جب حضرت مولانا الیاس کاندھلوی کے جانشین مقرر ہوئے تو آپ نے بھی بیعت کا سلسلہ شروع کیا، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت بھی بیعت کرتے تھے اور ان کے آگے جو بیٹے اور جماعت کے دوسرے ذمہ دار مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ بھی بیعت کرتے تھے۔ اب بیعت کے بارے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول تھا اور کیا طریقہ تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا طریقہ بیعت یہ تھا کہ سب سے پہلے بیعت کی حقیقت اور اہمیت اور اس کے آداب، اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فضائل بیان فرماتے، اس کے بعد عام طریقہ بیعت جو ان کے مشائخ کے یہاں مروج تھا،
سے کام لیتے، پھر دینی دعوت کے فضائل سنا کر اس کے لیے مر مٹنے اور اوقات دینے کا عہد کراتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بیت کے الفاظ اپنے خاص انداز اور مؤثر لہجے میں فرماتے، مکبرین ان کو دہراتے، پھر پورا مجمع بلند آواز سے ان کو کہتا، پوری فضا گونج اٹھتی اور مسجد کے اندر باہر کے حصوں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا، ہچکیاں بند جاتی اور سارا مجمع خواہ بیت ہونے والوں میں ہو یا نہ ہو، سب ہی ان الفاظ کو بے اختیار دہرانے لگتے۔ اور اس کے بعد اسی کتاب یعنی سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول صفحہ نمبر 122 پر یہ لکھا ہے کہ ہمارے اکابر تبلیغ کے یہاں اعتکاف کا بھی مستقل معمول تھا اور ایک بڑے مجمع کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے اور دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ اس کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات کا اعتکاف کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اکابر اور مشائخ کے یہاں رمضان المبارک خاص ذوق و شوق اور حلاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ان کی طاعات و عبادات بالخصوص تلاوت قرآن پاک میں کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی رمضان المبارک اور اس کے آخری عشرہ کے اعتکاف کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ مولانا محمد یوسف صاحب بھی انہی خاصان خدا میں تھے جو اس ماہ سے پورا لطف و سرور حاصل کرتے اور دعوتی مشاغل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات اور اوراد و وظائف کا کچھ زائد ہی اہتمام فرماتے تھے۔ نیز تصنیف و تالیف کا اوسط اس ماہ میں پورے سال کے مقابلہ میں بڑھ جایا کرتا تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے جانشین ہونے کی حیثیت سے آپ 22 سال حیات رہے۔ اس 22 سالہ دور کے رمضان المبارک کی تفصیلات قدر وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور خلوت و اعتکاف کا ایک مجموعی نقشہ قارئین کے سامنے آ جائے۔ تو اب اس میں بھی کچھ سوالوں کا جواب ہے کہ جس میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کی بجائے اگر ہم اپنا کچھ وقت اللہ کے راستے میں جماعت میں گزارتے ہیں تو یہ بات ہم سے یہ کہی جاتی ہے کہ پھر ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جبکہ جو تبلیغی جماعت کے جو بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی رمضان المبارک اور اس کے آخری عشرے کے اعتکاف کا بہت اہتمام ہوتا تھا، اور پھر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی رمضان المبارک سے استفادہ کرنے کا اور اعتکاف کا اور اس میں اپنی انفرادی عبادات کو کرنے کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک بھئی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔